سیلاب زدگان کی مدد کیسے کی جائے، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، حکمران اتحاد میں ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں. آپ اس بحث کو جو ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کا، سیلاب زدگان کی مدد کا طریقہ کار کیا ہو؟ بی آئی ایس پی کے تحت کریں یا کوئی اور نیا جو ہے سسٹم جو ہے وہ وضع کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اول تو 2-3 باتیں نوٹ کر لیں. جی. نمبر 1 تو ہمیں مدد کرنی کیا ہے، کیوں کرنی ہے، اس پہ بھی غور کر لیں. فلڈ ہر سال آتا ہے اور ہر سال یہی بات شروع ہو جاتی ہے، اور افسوس کی بات ہے بات پولیٹیسائز ہو جاتی ہے. ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری ڈیموکریسی نہیں کر رہی. ہمیں پولیٹیسائز سے ذرا گریز کرنا چاہیے. فلڈ جو ہے ایک ریالٹی اور ہر سال آتا ہے، اور ابھی تک ہم نے طریقہ کار نہیں بنایا کہ ان کی کیسے مدد کریں گے. ہمیں ایک بنا لینا چاہیے طریقہ کار، سب پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو لا پاس کرنی چاہیے اور بنانا چاہیے کہ ہر سال ہم کیسے کام کریں گے، نیشنل طرح سے، پروونشل طرف سے نیشنل طریقے سے کیسے کام کریں گے. آپ نے این ڈی آر ایم بنا دی، پتہ نہیں کیا نیشنل، کیا این ڈی ایم اے، اور ایک این ڈی آر ایم ایف، اتنا پیسہ این ڈی ایم ایف کے پاس ہے، وہ اپنے بورڈ کو میں نے سنا ہے فیس دیتے ہیں ڈالرز میں. مطلب اتنا پیسہ ان کے پاس، سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے اس پیسے کے پاس. اتنا پیسہ ملک میں ریسرچ کے نہیں دیتا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی. تو یہ کیوں نہیں ایک پالیسی بناتے اس کی، فلڈ کی، اور پیش کر سکتے؟ تو پالیسی پیش کرے، اس کے اندر بے شک بی آئی ایس پی کو ڈالے، بے شک نہ ڈالے. تو پالیسی بنتی کوئی نہیں ہے، بس آپ سوچتے ہیں ٹھا کر کے. دوسری چیز، مجھے یاد ہے 2010 میں ہم نے کچھ نہیں دیا تھا ان کو. مجھے یاد ہے 2000 میں بھی ہم نے کچھ خاص نہیں دیا تھا. ہم ایک دم جب فلڈ آتا ہے باتیں بہت کرتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے ہم بھول جاتے ہیں. تو 2 ہفتے کے بعد بھول جائیں گے، کچھ نہیں دیں گے، تھوڑا بہت دے دیتے، کوئی خاص بڑی بات نہیں دیتے. جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹرینڈ ہے ہمارا. لیکن یہ جو اب بحث ہو رہی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کی افادیت پر، اس کے فلسفے پر، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ مؤثر ہے غربت کے خاتمے کے لیے؟ اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے سہارے کسی کے ذریعے جو ہے سیلاب زدگان کی بھی مدد کی جائے. جی دیکھیں جی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے جو کافی سالوں سے چل رہا ہے، اور بڑے کھلے بڑے پیسے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. میں نے اس کی کوئی اچھی ایویلیویشن دیکھی کہ کیا اس کا فائدہ ہے. ورلڈ بینک نے کی ہے، پر وہ ایویلیویشن ایسی کی ہے ورلڈ بینک نے، انہوں نے پیسے لینڈ کرنے تھے، انہوں نے پھر اچیو کر دی. پر لوکل ایویلیویشن ہمیں چاہیے، ایک تو ہارڈ ایویلیویشن چاہیے. نمبر 2، جو بی آئی ایس پی کی سب سے بڑی کرٹیسزم وہ یہ ہے کہ یہ تاحیات لوگوں کو پیسے دیتی جاتی. یہ اس میں گریجویشن ہر پاورٹی ریڈکشن پروگرام میں ہوتا ہے. نمبر 3، پاورٹی ریڈکشن کبھی بھیک سے نہیں ہوتی، درست، اور نہ ہونی چاہیے. ہمیں کو اپنے ہاتھ پیروں پہ کھڑے ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اپنی پاورٹی کی خود خاتمے کرنے کی محنت چاہیے. آپ اگر ان کو محنت سے صرف کہہ رہے ہیں پیسے لے لیں. نمبر 4، اگر آپ نے بی آئی ایس پی کے تھرو پیسے دینے ہیں تو پھر الیکٹریسٹی سبسڈی کیوں ہے، فلانی سبسڈی کیوں ہے؟ ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں باقی سب سبسڈی ختم کر دیں، بی آئی ایس پی کی سبسڈی دیں. پر بی آئی ایس پی کی سبسڈی بھی جو ہے اس کو پھر ٹارگٹ کرنے کی ضرورت. ہاں، ان کا ہے اسکور کارڈ پروگرام، بٹ اس پہ کوئی پتہ نہیں کہ کتنا اچھا ہے کتنا نہیں. چلے خیر مان جاتے ہیں بہت اچھا، بٹ پھر ایک گریجویشن پروگرام بنائے اور پھر یہ جو باقی سبسڈیز ختم کریں. تو یہ بھی بات، اب ہر چیز کا امرت دھارا تو بی آئی ایس پی نہیں نا. آپ کو فلڈ، اس باری فلڈ پھر آیا، کتنی باری آ چکا ہے. مجھے خطہ کلامی کرنا کہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے کہ جی مطلب تاحیات دے رہے ہیں. اچھا، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو برطانیہ کریڈٹ دیتے ہیں تو وہ ہر مہینے جو ہے اس کا کہتے ہیں دوبارہ سے تجزیہ کرتے ہیں اس آدمی کو بلا کر کے، بھئی تم نے نوکری کے لیے اپلائی کیا، تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے نہیں ہوئے. کوشش اس بات کی ہوتی کہ کچھ عرصے تک لے اس کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے. ہماری جو تاحیات ہے، پھر بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل پیٹرنیج کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ بعض خاندانوں کو آپ جی بالکل کہا جاتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل کیوں بنایا ہوا. اگر کنٹری کا پروگرام ہے then the country should take ownership of it. اور خدا کے واسطے اس پہ کوئی تحقیق کرے، کوئی بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور کوئی بتائیں گریجویشن پروگرام کیا، اور ہمیں بتائیں کتنے لوگ اس کو یوز کر کے پاورٹی سے باہر نکلنا ہے. وہ باہر ہی نہیں نکلتے. تو اگر آپ نے پوری قوم کو بیکاری بنانا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ آپ کا اگر یہ موقف ہے تو ضرور ہے. اگر یہ آپ نے کرنی ہے جو سوشل پروٹیکشن کو ایک انشورنس اسکیم، اٹس اے سوشل انشورنس اسکیم. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ گر گئے ہیں تو آپ کو ہم اٹھائیں گے، پر بھاگنا تو ہم سب نے اکٹھا ہی ہے.
ہم ایک قومی جدوجہد میں بھاگ رہے ہیں. تو اگر کچھ لوگ نہیں بھاگیں گے بات نہیں بنے گی. تو سب کو بھاگنا. ہاں کوئی گر گیا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے اٹھائیں گے, اس کو ملہم پٹی کریں گے, کہ دوبارہ بھاگ جا. تو بھی ایس پی کا یہ ہونا چاہیے. یہ جو انہوں نے بنایا ہوا کہ دیتے جائیں گے غلط نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ ہونا چاہیے کہ اس کے طریقہ کار بالکل کلیئر ہونے چاہیے, صاف ہونے چاہیے, اور ہر چیز پہ اس کو اٹھا کے نہیں آپ کر سکتے. فلڈ کا علیحدہ ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کئی اہم نکات اٹھائے, اور اسی سے جڑا ہوا جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جی گریجویشن ہونی چاہیے, مطلب گریجویٹ اس کا یعنی کہ لوگ جو ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تو اس کا پروویژن نہیں ہے. نہیں جی, اس کا پروویژن دوسری چیزوں میں ہوتا ہے. اس کا پروویژن ہوتا ہے کے پاس قوم کی ترقی کا پروگرام کوئی ہونا چاہیے. پلاننگ کمیشن کو کام کرنا چاہیے. پلاننگ کمیشن جو پیسے بانٹ رہی ہے اور سیریں کر رہی ہے, اس کو ختم کریں. یہ اپنا کوئی کام تو کرے. ترقی ان کی کوئی ہوتی نہیں, اڑان کی نعرے لگا رہے ہیں, ان کے پاس پلان کوئی ہے نہیں, ان کو کام کرنا نہیں آتا. آپ کی گروتھ کیا ہے؟ گروتھ آپ کی اس وقت پر کیپٹل انکم ٹرمز میں نیگیٹو ہے. اس پہ تو پلاننگ کمیشن کو ڈیزائن کر دینا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ ہماری گروتھ کیوں نہیں چڑھ رہی؟ ہماری گروتھ پچھلے 15 سال سے گر رہی ہے, چڑھ نہیں رہی. پچھلے 15-20 سال سے گروتھ گر رہی ہے. ہماری گروتھ کیوں گر رہی ہے؟ ہماری گروتھ چڑھنی چاہیے. ہماری گروتھ 6-7% ہونی چاہیے. ایک ہی طریقہ ہے پاپولیشن کو اس سے غربت سے نکالنے کا, اکنامک گروتھ. پیپلز پارٹی کہہ رہی جی سیلاب کے نام پہ بھی جی بیرونی مدد لائی جائے, جبکہ نون لیگ کہہ رہی ہم اپنے اس سے کریں گے, پنجاب حکومت کا کم از کم یہی موقف ہے. ایک اور بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ غالباً جو اس وقت پولرائزیشن ہے اس معاملے پہ, وہ یہ ہے کہ جی کسی نام سے وابستہ ہے, کہ ایک سیاسی خاندان یا ایک سیاسی شخصیت کے نام پہ. تو کیا اس طرح کے پروگرامز آپ کے خیال میں کوئی نیوٹرل نام ہو کہ تمام لوگ اونرشپ لے لیں اور چلتے رہیں, بجائے اس کے کہ کسی ایک فرد کے نام پہ اس کو بنایا جائے, پھر اگلی حکومت آئے, پی ٹی آئی نے ساز پروگرام شروع کر دیا تھا, انہوں نے آگے بحال کر دیا, پھر کوئی حکومت آئے گی تبدیل ہو جائے گا وہ. جی میرا تو خیال ہے جی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ, آپ جیسے جو میڈیا والے لوگ ہیں, آپ لوگوں کو سب کو کرنا چاہیے, یہ مذمت کرنی چاہیے بہت سخت, یہ جو ہر چیز پہ نام لگ جاتے ہیں. جیسے بھی ریسنٹلی پنجاب کا بجٹ آیا تو 50 پروجیکٹس سے جو ختم لگے ہوئے تھے. میرا خیال یہ کام ہمیں ختم کرنا چاہیے. پالیٹکس کے سرکاری فنڈ کے ساتھ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. سرکاری فنڈ آپ کا میرا فنڈ ہے, ہم سب کا فنڈ ہے, اس میں پالیٹکس نہیں آنا چاہیے. کسی کے نام پہ پروجیکٹ نہیں لگنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں فیتے کاٹنے والا بھی کام ہمیں ختم کرنا چاہیے. میں نے کبھی نہیں امریکن پریزیڈنٹ کو فیتے کاٹتے دیکھا, یا برطانیہ. یہاں فیتے بھی کاٹتے ہیں, اپنے نام بھی لگاتے ہیں, پیکیجز پہ نام لگاتے ہیں, کمپیوٹر بانٹتے ہیں. یار یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے. پالیٹکس ختم کرنی چاہیے. کمپیوٹر بانٹنے سے بچے نہیں پڑھ سکتے. آپ کو بچوں کو اپرچونٹی دینی ہے پڑھنے کی اور آگے بڑھنے کی. آپ پڑھا لکھا کے اگر اس کو میرا ڈرائیور بنانا ہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں. پڑھا لکھا کے پھر وہ بنے کوئی افسر, پھر بات بنتی ہے. افسر گورنمنٹ کا افسر, سوری غلط بات, پرائیویٹ سیکٹر کام کرے. آپ نے موازنہ کیا کہ ایک بی آئی ایس پی ہے, اس سے پہلے پی ٹی آئی احساس پروگرام لے کر آئی تھی, کوئی ان میں بنیادی فرق تھا؟ اور وہ جو ایک نیوٹرل, جی کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں. یہ سب ایک ہی چیز ہے. کوئی آتا ہے کوئی نام رکھ دیتا ہے, کوئی آتا ہے کوئی نام رکھ دیتا ہے. میرا خیال یہ ناموں والی ریت ختم کر دیں, خدا کے واسطے چھوڑ دیں. ہم ان کو کوئی K2 کا نام دے دیں, یا پاکستان کا نام دے دیں, یا کوئی اور نام دے دیں. میرا خیال پرانے کوئی داتا گنج بخش کا نام لے. یہ کرنٹ نام رکھنے نہیں چاہیے, پولیٹیشین کے نام رکھنے ہی نہیں چاہیے. میرا تو خیال ہے یہ ہمیں ایک سرکاری تہیہ کر لینا چاہیے, ہم نے یہ نہیں کرنا. تو آپ کے خیال میں ظاہر ہے کہ کیا بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کوئی اس قسم کا اگر پروگرام لایا جائے, اس میں یہ ہو کہ جی آپ کسی کی اگر نقد مدد کریں تو کچھ عرصے کے لیے ہوگی, جس کے دوران اس کو مطلب ہے نوکری کی کوشش کی جائے گی, کوئی اس کو کہتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ دینی چاہیے, کوئی چیز ہونی چاہیے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. کوئی اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے کہ جی پیروں پہ عامر سب کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. میں آج کہیں کی بلڈنگ میں جا رہا تھا, 2 بچے مجھے ملے. میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا, بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ یہ باتوں میں انہوں نے مجھے کہہ دیا, ہم تو یہاں رہنے نہیں چاہتے, ہم انشاءاللہ یہاں سے بھاگ جائیں گے چاہتے. آپ روز دیکھتے ہیں آپ کے بچے بھاگ کے کہیں میڈیٹرینین میں یا کہیں جا کے ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب بھاگنے کو کیوں؟ وہاں جا کے وہ بن جاتے ہیں نا کچھ, کیونکہ وہاں ان کو محنت کا موقع ملتا ہے. یہاں جب چھابڑی, میں نے بچوں کو چھابڑی لگوائی تھی G11 میں یا سم تھنگ, انہوں نے چھابڑیاں توڑ دی. جج صاحب سے گلزار صاحب, انہوں نے ساری چھابڑیاں اسلام آباد سے اٹھوا دی. بھئی اگر چھابڑی نہیں لگا سکتے تو کوئی کام کیا کرے گا؟ وہی لوگ جا کے یہاں نہیں چھابڑی لگا سکتے, جا کے لنڈن میں یا وہ مینہٹن میں چھابڑی لگا لیتے. اب ہم چھابڑی کیوں نہیں دیتے؟
پڑھائی صرف ایک چیز نہیں ہے, چھاوڑی لگانے دیں بھائی, ان کو اپنا کام کوئی کرنا ہے, کوئی محنت کرنے دیں. نہیں کرنے دیں گے ہم محنت, ہم کہیں گے نہیں جی نہیں, تم ہمیں یہ پرمیشن مانگو, ہم سے یہ NOC لو, ہم سے یہ ایفیڈیوٹ لو, وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے وہ بندے کا کام تباہ کر دیتے ہیں. وہی اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام لوگوں کو کرنے دیں, اپنا کرنے دیں. آفٹر اسٹار بکس کل کا کھوکھا تھا, ایک چھاوڑی تھی, یہ اپنا میکڈونلڈس کل کا کھوکھا تھا. آپ لوگوں کو کام کرنے دیں گے تو کچھ ہوگا. یہ جو بات ہے نا, ہم نے کہا ان کو پیسے نہ بانٹے, چیزیں نہ بانٹے.